بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوولوشن آف مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے حوالے سے یہ ہماری 5ویں نشست ہے، اور اس نشست میں ہم ماوردی کے حوالے سے بات کریں گے، ماوردی کا زمانہ، ماوردی کے سیاسی نظریات کے اہم نکات، ان کو ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہماری قسط تھی چوتھی، اس میں ہم نے فارابی کے بارے میں بات کی تھی اور فارابی کے سیاسی نظریات کو ڈسکس کیا تھا۔ فارابی کا انتقال ہوا ہے 339 ہجری میں، اور ماوردی کا انتقال ہوتا ہے 450 ہجری میں۔ یہ قریب 100 سال کا فرق ہے کہ فارابی کے بعد ہمیں ماوردی نظر آتے ہیں ایک بڑے سیاسی مفکر کے طور پر۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 100 سال سناٹے کی صدی تھی، ایسا نہیں ہے۔ اس 100 سال کے اندر بھی کئی سیاسی تصانیف منظر عام پر آئیں، جن کے ہم صرف اہم موضوعات کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ مثلاً امامت کا مسئلہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، خراج، شورا، عدل، ولات اور وزراء اور قضات، یہ جو قاضی وغیرہ ہوتے ہیں، ان پہ محاسن الملوک اور وزارتوں کے اوپر، اور پھر سیاست کے مختلف پہلو ہیں ان کے اوپر سیاسی رسائل جو تھے وہ لکھے گئے۔ تیسری صدی ہجری میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاسی فکر ہمارے سامنے آتی ہے اس کے اندر ہم بآسانی یونانی اثرات تلاش کر سکتے ہیں، اور ماوردی اسی دور کے سیاسی مفکر تھے۔ نام کنیت ان کی تھی ابو الحسن، اور نام تھا علی بن محمد بن حبیب، ماوردی کہلاتے تھے۔ اور ماوردی ان کے خاندان کے کئی بزرگ جو تھے وہ کہلاتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وردہ سے لفظ نکلا ہے، وردہ یعنی گلاب کا پھول، اور ان کے جو خاندان والے تھے، اجداد جو تھے، وہ عرق گلاب اور گلاب کے پھول پتیوں وغیرہ کے کاروبار سے منسلک تھے، تو اس وجہ سے یہ لوگ ماوردی کہلاتے تھے۔ پیدائش کا سن ہمیں نہیں ملتا، البتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ابتدا ان کی وہیں ہوئی، اٹھان ان کی وہیں ہوئی، اس کے بعد یہ بغداد منتقل ہو گئے تھے۔ اب اس وقت کا بغداد کی کیا صورتحال تھی؟ جس عہد سے ماوردی کا تعلق ہے، اس دور کو ہم خلافت عباسیہ کا دور انحطاط کہیں گے۔ یعنی دور انحطاط کا مطلب یہ ہے کہ جو خلفاء تھے، عباسی خلفاء، ان کی حقیقی طاقت جو تھی اس کے اوپر جو دوسرے خاندان تھے ان کا غلبہ ہو گیا تھا۔ کئی خاندان خود مختار ہو گئے تھے، مصر میں اور ایران، خراسان، خوارزم شاہ وغیرہ میں کئی خاندان اور کئی جو تھے وہ مختلف علاقوں کے اوپر خود مختار ہو گئے تھے۔ ایک خاندان جس کا تعلق فارس سے تھا، آل بویہ، وہ بھی سامنے آتے ہیں۔ اصل میں تو یہ ایک دیلمی، ان کا تعلق دیلم سے تھا، یہ دیلمی خاندان تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور مسلکن یہ شیعہ تھے۔ عصری ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پہلے فارس پہ قبضہ کیا، پھر اس کے بعد خراسان میں انہوں نے اپنی حکومت کر لی۔ یہ 3 بھائی تھے، اور تینوں بھائیوں میں بہت زیادہ اتفاق ہونے کی وجہ سے انہوں نے مختلف علاقوں پہ قبضے کر لیے، اور آپس میں کوارڈینیشن کی وجہ سے ایک ان کی بڑی ہی متحدہ قسم کی طاقت بن گئی، اور پھر اس کے بعد یہ خلیفہ بغداد کے بھی یہ حلیف بن کر کے بغداد پر بھی قابض ہو گئے۔ آل بویہ کا قبضہ عباسی دور میں تقریباً 100 سال تک قائم رہا، اور اس کے بعد ان کے اوپر آل سلاجقہ کا غلبہ ہو گیا، اور یہ سب منظرنامے سے ہٹ گئے۔ یہ اسلامی تاریخ میں ایک بالکل نئی صورتحال تھی۔ جب آل بویہ کو غیر معمولی اقتدار حاصل ہو گیا اور وہ سلطان کہلانے لگے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرق میں بیک وقت 2 متوازی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ایک حکومت تھی خلیفہ وقت کی، عباسی خلیفہ کی حکومت تھی، اور ایک حکومت تھی بویہی سلطان کی۔ اب سلطان کی اب آپ ذرا صورتحال دیکھیے، خلیفہ عباسی خلیفہ بھی بغداد میں ہے، اس کی اپنی فوج ہے، اس کا اپنا دربار ہے، اس کا اپنا وزیر ہے، اور اس کے اپنے مصاحبین و مشیران ہیں۔ اسی طریقے سے سلطان ہے،
اور سلطان وہی سلطان ہے، اس کا اپنا دربار ہے، اس کی اپنی فوج ہے، اس کے اپنے مشیران و وزیران ہیں۔ تو یہ دو پیرالل گورنمنٹس ہمیں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں عباسیوں کے دور انحطاط میں، خواہ یہ آل بویہ ہوں یا بعد میں آ جانے والے آل سلاجقہ۔ اچھا، یہ جو ماوردی تھے جب بغداد آئے ہیں تو یہ صورتحال تھی کہ خلیفہ تو عباسی بیٹھا ہوا تھا، لیکن آل بویہ بہت زیادہ مقتدر تھے۔ یہ اپنے علم اور فضل کی وجہ سے ماوردی وہاں کے قاضی بنا دیے گئے، اور قاضی بھی بن گئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے چیف جسٹس یعنی قاضی القضاة بن گئے، اور اس بڑی ان کی ایک حیثیت ہو گئی تھی، اور اس حیثیت سے فائدہ اٹھا کے جب بھی بیلنس آف پاور بگڑنے لگتا تھا، یعنی خلیفہ اور سلطان کے مابین حالات میں کچھ کشیدگی آ جاتی تھی، تو اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے اور دوبارہ سے اعتماد کی بحالی کے لیے سب سے اہم کردار ماوردی نے ادا کیا ہے۔ ماوردی کا جو زمانہ ہے، انہیں دو عباسی خلفاء کا زمانہ ملا، یعنی قادر باللہ اور قائم بامر اللہ۔ یہ ان دونوں کے یعنی قادر باللہ اور قائم بامر اللہ کے سیاسی مشیر بھی تھے، مسلکاً یہ شافعی تھے ماوردی جو تھے، اور ان کا علمی تراث بہت زیادہ ہے۔ ان کی علمی تراث، فقہ پر ان کی کتابیں ہیں، ادبیات پہ ان کی کتابیں ہیں، تفسیر قرآن بھی ان کی ایک موجود ہے، اور سیاست کے حوالے سے بھی ہمیں ان کی 3-4 کتابیں ملتی ہیں، مثلا احکام السلطانیہ جو سب سے مشہور کتاب ہے، قانون الوزارہ یہ ان کی دوسری کتاب ہے، سیاست الملک، اور تیسری کتاب ہے، چوتھی کتاب ہے نصیحت الملوک، اور 5ویں ہے تسہیل النظر و تسجیل الظفر فی سیاست الحکومات۔ یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ ان کی جو ہم سیاسی نظریات اخذ کرتے ہیں وہ زیادہ تر احکام السلطانیہ سے کرتے ہیں۔ ان کے ایک اور معاصر بھی تھے ابو یعلا الفرا۔ ابو یعلا الفرا جو تھے، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی احکام السلطانیہ کے نام سے، اور ان کا انتقال ہوتا ہے 456 ہجری میں۔ لیکن ان کی جو کتاب ہے احکام السلطانیہ، الفرا کی جو کتاب ہے احکام السلطانیہ، بوجہ اس کو اتنی زیادہ شہرت نہیں مل سکی۔ ماوردی کی کتاب کی وجہ شہرت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو خلفاء کا تقرب حاصل تھا، لہٰذا سرکاری سطح پر ان کی کتاب کی پذیرائی ہوئی ہوگی۔ مقتدر بامر اللہ جو تھے، انہوں نے ماوردی کو کہا تھا کہ آپ مقام خلافت اور امامت کو متعین کرنے کے لیے ایک کتاب ہمارے لیے تصنیف کریں۔ مسئلہ یہ تھا کہ آل بویہ کی وجہ سے عباسی خلافت پر سوالات اٹھنے لگے تھے، تو عباسی خلفاء اپنے مقام کا تعین چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے جو قاضی القضاة تھے ان سے یہ کہا کہ ہمارے لیے آپ ایک کتاب لکھیں جس میں خلفاء کی حیثیت کو، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بھی متعین کریں، ان کے حقوق اور فرائض بھی متعین کریں، اور بھی جو سیاسی باتیں ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہیں وہ آپ بیان کریں۔ تو اس طرح سے احکام السلطانیہ تصنیف بھی ہوئی اور مروج ہو گئی، اور ابو یعلا الفرا کی جو کتاب تھی احکام السلطانیہ وہ اتنی منظر پر نہیں آ سکی۔ اب جہاں تک ماوردی کے نظریات کا تعلق ہے، سیاسی نظریات کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عقل سے زیادہ شریعت کو اپنی بنیاد بنایا ہے۔ آیات قرآنی سے اور احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ماوردی کے نزدیک صحابہ کرام کے اقوال اور افعال بھی قابل حجت ہیں، پھر صحابہ کے علاوہ تابعین اور تبع تابعین کے طرز عمل سے بھی وہ سیاسی احکامات کا استنباط کرتے ہیں، اور ان کے جو ہم عصر سیاسی مفکرین تھے یا ان کے جو پیش رو یونانی اور ساسانی مفکرین تھے، ان کی آرا سے بھی انہوں نے فیض اٹھایا ہے، اور پھر یعنی ایک طرف سے شریعت سے بھی انہوں نے فیض اٹھایا، اپنے پیش رو یونانی اور ساسانی مفکرین سے بھی
کی آرا سے بھی انہوں نے فیض اٹھایا، اور پھر اپنی عقل کو بھی بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے اپنے آرا کا اظہار کیا ہے۔ ہم احکام السلطانیہ کو اپنی بنیاد بناتے ہوئے 3 نکات کے اوپر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ پہلی بات ہم ان کی امامت کے نظریے کو لیں گے، دوسرا اور ولی عہدی کا معاملہ دیکھیں گے جو اس وقت ذرا مسئلہ پیدا کر رہا تھا، اور تیسرا ہم وزارت کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو ان کا احکام السلطانیہ ہے یہ 20 ابواب پر مشتمل ہے، اور ان 20 ابواب میں سیاست کے تقریباً ہر پہلو سے انہوں نے بات کی ہے۔ نظریہ امامت پر ہم آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، نظریہ امامت کے لیے ماوردی یہ کہتے ہیں کہ نبوت کی جانشینی کے لیے امامت یعنی خلافت لازمی ہے۔ دیکھیے، جہاں پر بھی مسلم مفکرین نے امامت کا لفظ استعمال کیا ہے، دراصل وہ خلافت کے مترادف ہے، استعمال کیا گیا ہے۔ تو چاہے آپ امام کہیں، چاہے آپ خلیفہ کہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت کا قیام لازمی ہے، اور اجماع امت ہے کہ کسی نہ کسی ایک شخص کو خلیفہ یا امام مقرر کیا جانا واجب ہے، یہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وجوب از روئے عقل نہیں ہے، یہ وجوب از روئے شریعت ہے۔ اس حوالے سے وہ قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اپنے حکمرانوں کی۔ ماوردی یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے رسول اور حکام کی اطاعت فرض کر دی ہے۔ اولو الامر سے مراد وہ حکام ہیں جو ہم پر مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے وہ ماوردی اپنے موقف کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ یہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میرے بعد تم پر حکام متعین ہوں گے، نیک اپنی نیکی کے ساتھ اور بد اپنی بدی کے ساتھ۔ اگر تم لوگ ان کے ہر اس حکم کی جو حق کے موافق ہو تعمیل کرو، اگر وہ بھلائی سے حکومت کریں گے تو اس کا فائدہ تمہیں اور انہیں دونوں کو ہوگا، اور اگر وہ برائی سے حکومت کریں گے تو تمہیں تو فائدہ ہوگا، جبکہ ان کا وبال ان کے ذمے ہوگا۔ اس کے بعد ماوردی وجوب ثابت کرنے کے لیے، اور وجوب کے لیے وہ یہ کہتے ہیں، امامت کا وجوب، کہ از روئے عقل یہ بات، یعنی یہ وجوب ثابت ہو یا نہ ہو، از روئے شریعت ثابت ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی امام مقرر کیا جائے اس میں کم سے کم خصوصیات تو ضرور ہونی چاہیے۔ پہلی ہے عدل، دوسری ہے علم، کہ وقت ضرورت اتنا علم تو خلیفہ اور یا امام کے پاس ہونا چاہیے کہ وقت ضرورت وہ اجتہاد کر سکے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں صحت ذہنی، حواس اس کے اچھے ہوں، اچھی کنڈیشن میں ہوں۔ صحت جسمانی، یعنی اس میں جسمانی اعضاء میں بھی کوئی نقص نہ ہو، جسمانی طور پر بھی وہ مضبوط ہو۔ اور پھر عقل و فراست، 5ویں صفت بتاتے ہیں کہ اس کے پاس عقل و فراست ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے مملکت کے نظم کو سنبھال سکے۔ پھر وہ کہتے ہیں شجاعت، تاکہ جہاد کے موقع پر وہ کمزور نہ پڑے۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک وہ شرط بتاتے ہیں نسب کو، یعنی وہ یہ کہتے ہیں الائمہ من القریش، اور اس حدیث کا حوالہ دے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ اجماع امت ہو چکا ہے کہ ائمہ جو ہیں، امام جو ہیں، وہ قریش میں سے ہوں گے۔ اور یہ وہ نظیر کہاں سے لاتے ہیں؟ ثقیفہ بنو سعدہ سے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد ثقیفہ بنو سعدہ میں بحث و مباحثہ چل رہا تھا، تو اس بحث اور مباحثے کو جس حدیث سے سیٹل ڈاؤن کیا گیا وہ یہی تھی، جب یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں نے کیا نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں کہ الائمہ من القریش، تو انصار اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے۔
اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی احکام السلطانیہ میں ماوردی درج کرتے ہیں اسی استدلال کے لیے. حدیث یہ ہے قدموا قریشا ولا تقدموها، یعنی قریش کو آگے کرو اور تم ان کے آگے مت ہو. یہ حدیث احکام السلطانیہ میں بیان کرنے کے بعد ماوردی یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم مسلم اور متفق علیہ ہے. تو یہ تمام وہ شرائط ہیں یا خصوصیات ہیں ایک خلیفہ. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخاب خلیفہ کے طریقے کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے ایک شخص کو امام بنایا جائے گا یا خلیفہ بنایا جائے گا. وہ کہتے ہیں دو طریقے اس کے. ایک تو یہ کہ جو اس زمانے کے ارباب حل و عقد ہیں، اہل اختیار ہیں، وہ خلیفہ کون ہوگا اس کا فیصلہ کریں گے. اور یا پھر یہ کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو سابق گزر جانے والا خلیفہ تھا اس نے کسی کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا ہے، اپنا جانشین نامزد کر دیا ہے، تو پھر وہی شخص جو ہے وہ خلیفہ بنے گا. اب یہاں پر علماء کے درمیان اختلاف ہے. جو ارباب حل و عقد اس امام کو مقرر کر رہے ہیں اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ تعداد کے حوالے سے علماء مختلف ہے. ایک کا خیال یہ ہے کہ 5 افراد کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی نظیر میں وہ حضرت عمر کی وہ مشاورتی کمیٹی کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں حضرت عمر نے اب کہا تھا کہ میرے بعد ان 5 میں سے یہ 5 اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لے. وہ 5 افراد تھے. لہٰذا بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ 5 افراد ضرور ہونے چاہیے جو امام کا فیصلہ کریں. اہل کوفہ یہ کہتے تھے کہ 3 کا ہونا بھی کافی ہے. ایک خیال یہ بھی آیا اور کہ امام صرف ایک شخص کے بیعت کر لینے سے بھی ہو سکتا ہے. ماوردی اس کے لیے ایک مثال لاتے ہیں، ایک نظیر لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے وقت قریب تھا تو حضرت عباس نے ان سے، حضرت علی سے یہ کہا تھا کہ تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں. اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کے چچا نے ان کے امزاد کے اوپر بیعت کر لی ہے، ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو لوگ اختلاف نہیں کریں گے. تو ماوردی اس نظیر کو پیش کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امامت دراصل بمنزلہ حکم کے ہے، اور حکم کے لیے ایک ہی شخص کافی ہوتا ہے. لہٰذا ماوردی اس چیز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ ارباب حل و عقد میں سے اگر ایک شخص بھی ولی عہد کو یا خلیفہ کو مقرر کر رہا ہے تو کافی ہے. اور اس کے لیے وہ اپنی دلیل بھی قائم کرتے ہیں اور نظیر لاتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب سے. اچھا، ماوردی ایک بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کی تقرری کے وقت عصری ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی مثال وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ امامت کے لیے 2 امیدوار ہیں اور ان میں سے ایک زیادہ شجاع ہے اور دوسرا زیادہ عالم ہے. یعنی ایک کی شجاعت زیادہ ترجیحی ہے اور دوسرے کا علم زیادہ ترجیحی ہے. تو اب کیا کیا جائے گا؟ باقی صفات دونوں میں ایک جیسی ہیں، تو پھر اب کس کو خلیفہ بنایا جائے گا یا امام بنایا جائے گا؟ وہ یہ کہتے ہیں ملکی حالات دیکھیں کہ اگر ملک کے اندر بغاوتیں ہو رہی ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، سرحدوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، تو پھر اس شخص کو بنائے امام جو شجاع ہے تاکہ وہ ان تمام مسائل سے نبٹ سکے. لیکن اگر ملک میں امن و امان ہے، امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بدعتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور نئے مذاہب اور نئے فتنے، عقائد کے فتنے جنم لے رہے ہیں، تو پھر جو عالم ہے اس کو خلیفہ بنانا چاہیے. یہاں پر وہ ایک اور عصری مسائل سے ریلیٹڈ ایک اور نقطہ یہ دیتے ہیں. ان کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ بیک وقت 2 امام جائز نہیں ہیں. دیکھیے، یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت اسلامی دنیا میں 3 خلافتیں تھیں.
مشرق میں بنو عباس کی خلافت تھی، مغرب جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افریقہ اور اسپین وغیرہ، مغرب میں یعنی اسپین میں اموی خلافت تھی، اور شمالی افریقہ میں فاطمی خلافت تھی۔ تو یہ تین خلافت بیک وقت تین خلفاء تھے۔ تو یہ کہہ کر ماوردی جب یہ کہتے ہیں کہ بیک وقت دو امام جائز نہیں ہیں، تو گویا کہ وہ فاطمی خلافت پہ کراس لگاتے ہیں اور اموی خلافت اندلس کی جو ہے اس پہ وہ کراس لگاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اب کس کو صحیح مانا جائے، یعنی تین خلفاء ہیں تو کس کو صحیح مانا جائے۔ ماوردی کہتے ہیں کہ خلافت اس خلیفہ کی درست ہوگی جس کی پہلے بیعت کی گئی تھی۔ تو اب اس طرح سے ایک اپنا نظریہ سیاسی پیش کر کے انہوں نے فاطمی خلافت کو نگیٹ کیا، انہوں نے اموی خلافت اندلس کو نگیٹ کیا، اور عباسی خلیفہ کو ہر طرح سے محفوظ اور مامون اور ایکسیپٹیبل بنا کر کے انہوں نے پیش کیا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں امامت کا، تو یہ اہم نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ولی عہدی کے سلسلے میں ماوردی بالکل کلیئر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی خلیفہ یا امام اپنا جانشین مقرر کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی نظیر میں وہ پیش کرتے ہیں حضرت ابو بکر کو بھی اور حضرت عمر کو بھی۔ حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے عمر کو اپنا جانشین بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا تو پھر انہوں نے 5 رکنی ایک کمیٹی بنا دی کہ تم اپنے میں سے ایک خلیفہ کو 3 دن کے اندر اندر منتخب کر لو۔ یہ نظیریں دیتے ہیں، اس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی خلیفہ یا کوئی بھی امام اپنا جانشین مقرر کر سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اہم سوال اٹھتا ہے۔ اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جانشینی کے لیے ارباب حل و عقد کی رضامندی ضروری ہے؟ یعنی جب ایک امام یا خلیفہ اپنا ولی عہد کسی کو بھی بنا رہا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اس وقت کے ارباب حل و عقد سے بھی ان کی رضامندی لے؟ اب اس میں علماء کی میں تھوڑا قدر اختلاف ہے۔ بصری علماء کہتے ہیں کہ ارباب حل و عقد کی رضامندی ضروری ہے۔ ماوردی یہ کہتے ہیں کہ ارباب حل و عقد کی رضامندی ضروری نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ پھر نظیر پیش کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا انہوں نے حضرت عمر کو اپنا جانشین بنا دیا، اور اس حوالے سے یعنی ارباب حل و عقد کی رضامندی کو انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، اور انہوں نے حضرت عمر کو امیر بنا دیا۔ اچھا، دلیل وہ یہ لے کر کے آتے ہیں کہ جب امت ایک خلیفہ کے اوپر متفق ہوتی ہے، یعنی یہ کہ وہ اس پر اتفاق کرتی ہے، اس کے ساتھ اتحاد کرتی ہے، اس کے اوپر اعتماد کرتی ہے اور اس کی اطاعت کرتی ہے، کسی بھی خلیفہ کی یا کسی بھی امیر کی، تو جب وہ اپنا ولی عہد مقرر کرتا ہے تو پھر وہ کیا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ اعتماد، پھر وہ اطاعت کہاں جاتی ہے؟ لہٰذا وہاں بھی عوام کو اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ دلیل لاتے ہیں ماوردی کہ چونکہ خلیفہ خود انتخاب تھا، ارباب حل و عقد کا وہ خود انتخاب تھا، لہٰذا اب جب وہ کسی کو منتخب کر رہا ہے تو اس کو بھی مانا جائے گا۔ پھر ایک اور بات کو وہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ امام اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو بھی ولی عہد بنا سکتا ہے۔ ماوردی یہ کہتے ہیں کہ ولی عہد آپ نے جب ایک دفعہ مقرر کر دیا، خلیفہ نے جب ایک دفعہ ولی عہد کو مقرر کر دیا تو پھر وہ اس کو معزول اسے نہیں کرنا چاہیے، معزول نہیں کر سکتا، تا وقت یہ کہ اس کے حال میں تغیر واقع ہو جائے۔ حال میں تغیر واقع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو اس کے ذہنی حالت کچھ بگڑ جائے، پاگل واگل ہو جائے، یا اس کے عقائد بگڑ جائیں، یا اس میں کوئی ایسا جسمانی نقص آ جائے کہ وہ خلیفہ کے طور پر
عوام کے لیے قابل قبول نہ ہو. تو ایسا تغیر واقع ہونے کی صورت میں تو وہ معزول کیا جا سکتا ہے، وہ ولی عہد. ادروائز ولی عہد کو ایک دفعہ، جانشین کو ایک دفعہ مقرر کرنے کے بعد نہیں اس کو ہٹایا جا سکتا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں ماوردی کہ بیک وقت 2 اور 3 جانشین بھی مقرر کیے جا سکتے. نظیر وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ نظیر لاتے ہیں جنگ موتا سے، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موتا کی جنگ کے لیے اپنا لشکر روانہ کیا تھا، تو انہوں نے 1 اور 1 کے بعد 2 اور 2 کے بعد 3 سپہ سالار مقرر کر کے بھیجے تھے کہ اگر پہلے کو کچھ ہو گیا تو دوسرا، اور دوسرے کو کچھ ہو گیا تو تیسرا لشکر کو کمان کرے گا. تو جنگ موتا سے وہ نظیر لاتے ہیں. پھر وہ سلیمان بن عبد الملک سے بھی لے کر کے آتے ہیں ایک نظیر، کہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بعد عمر بن عبد العزیز کو بھی اپنا جانشین بنایا تھا، اور عمر کے بعد یزید بن عبد الملک کو بھی اپنا ولی عہد بنایا تھا. پھر وہ اسی طرح سے ہارون کی بھی نظیر لے کر آتے ہیں کہ جی ہارون نے امین کو بھی اپنا جانشین بنایا تھا، مامون کو بھی بنایا تھا، اور مؤتمن کو بھی بنایا تھا. لہٰذا ایک وقت میں 2 یا 3 ولی عہد بنائے جا سکتے ہیں، اور یہ ولی عہد بیٹا بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، بھائی بند بھی ہو سکتا ہے. ماوردی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ان تمام موقعوں پر علماء کا کوئی اعتراض نہ کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے. یعنی ولی عہد مقرر کیا جا سکتا ہے، اور ولی عہد رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اور اس وقت کے علماء کا اس پر اعتراض نہ کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے. یہ تو ماوردی کے نظریات تھے امامت کے حوالے سے اور ولی عہدی کے حوالے سے. انہوں نے وزارت کے اوپر بہت ہی عمدہ بحث کی ہے، اور وزارت کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وزیر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وزیر تفویض اور دوسرا وزیر تنفیذ. وہ کہتے ہیں کہ وزیر تفویض وہ ہے جس پر خلیفہ کو کامل اعتماد ہو اور جسے پورے ملک کا انتظام تفویض کر دیا جائے. وزیر اور خلیفہ میں فرق یہ ہے کہ وزیر تفویض کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکتا، جبکہ خلیفہ کر سکتا ہے. پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ وزیر کے مقرر کیے ہوئے افسران کو برخواست کر سکتا ہے، جبکہ وزیر تفویض امام کے مقرر کردہ عمال کو برخاست نہیں کر سکتا. اسی طرح سے ماوردی وزارت تنفیذ کی بھی ڈیفینیشن دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وزیر تنفیذ سے مراد وہ وزیر ہے جو احکامات پر عمل درآمد کرائے، یعنی اس وزیر کا خاص کام امام کے فرامین پر عمل درآمد کرانا ہے. اب آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وزیر تفویض جو ہوتا ہے اسے آپ سمجھ لیں وزیر اعظم ہے، اور وزیر تنفیذ جو ہیں وہ مختلف وزراء ہیں، ان کی کیبنٹ ہے اور ان کے مختلف وزراء ہیں. یہ ماوردی کے وہ اچھا. اس کے بعد ماوردی نے ان کی کتاب تو بہت ضخیم ہے نا، 400-500 صفحات کی ہے. اس کے بعد انہوں نے نظم مملکت کے اوپر بات کی ہے، قاضی، پھر قاضی کیسا ہونا چاہیے، محتسب کیسا ہونا چاہیے، وزیر کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، پولیس، شرطہ، پولیس افسران کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اور ان کے کیا خصوصیات. ان کی ایک لمبی طویل بحث جو ہے وہ انہوں نے کی ہے اپنی احکام السلطانیہ کے اندر. اور انہوں نے انتظامی معاملات پر بھی بات کی ہے کہ ملک کا صوبائی نظام کیسا ہونا چاہیے، فوج کیسی ہونی چاہیے، ریگولر ارریگولر آرمی کیسی ہونی چاہیے، ان کا وظیفہ، ان کی تنخواہیں کیا ہونی چاہیے، اور مرکزی حکومت کیسی ہونی چاہیے. یعنی ہر طرح سے انہوں نے ایک انتہائی جامع سیاست کے اوپر کتاب احکام السلطانیہ لکھ دی تھی، جس نے ماوردی کو اپنے عہد کا ایک بہت ہی قابل ذکر سیاسی مفکر بنا دیا. بہت بہت شکریہ.